بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی نشست کا ہم آغاز کرتے ہیں. ہمارے نئے مہمان سید عقیل زکریا صاحب ہیں اور اب ہم ڈسکس کریں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تواتر کے ساتھ ایک وجود کی پیشگوئی دی گئی تھی. 20 فروری 1886 کا وہ جو مفصل پیشگوئی آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جسے پیشگوئی مسلم موعود یا پیشگوئی غلام مسیح زماں بھی کہا جاتا ہے، وہ ہمارا فوکس پوائنٹ ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میں چند اشعار خلیفہ رابع صاحب کے پڑھنا چاہتا ہوں. عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دوا کی سوا. ہے غلام مسیح زماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی تو ٹل جائے گی. یہ 1983 کا شعر ہے. 1984 میں فرماتے ہیں، ہو اجازت تو تیرے پاؤں پر سر رکھ کے کہوں، کیا ہوئے دن تیری غیرت کے دکھانے والے. پھر فرماتے ہیں، یہ نہ ہوں روتے ہی رہ جائیں تیرے در کے فقیر، اور ہنس ہنس کے روانہ ہو رلانے والے. آگے چل کر فرماتے ہیں، سن رہا ہوں قدم مالک تقدیر کی چاپ، آ رہے ہیں میری بگڑی کے بنانے والے. اور 1996 تک میں پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں، میرے درد کی جو دوا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے. اور پھر فرماتے ہیں، بڑا شور ہے میرے شہر میں کسی اجنبی کے نزول کا، وہ میری ہی جا نہ ہو کہیں، کوئی کچھ تو جا کے پتہ کرے. پھر فرماتے ہیں، بالیقین ان کا ساتھی خدا بن گیا، وہ بنائے گئے آسماں کے لیے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی، مجھے گو کہوں دیوانہ میں اس کا کرتا ہوں انتظار. تو میں محترم قدیر صاحب سے آغاز کرتا ہوں. قدیر صاحب، اس قدر تکلیف، اس قدر دکھ، اس قدر درد ایک شاعر، ایک خلیفہ کی شاعری میں، یہ کون ہے جس کی جو ہے طلب ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے 5-6 اشعار سنائے ہیں، تو اور وہ مضمون سامنے ہے کہ ایک شخص جو یہ اشعار پیش کر رہا ہے وہ ایک جماعت کا ایک سربراہ ہے اور بڑا ہی زبردست صلاحیتوں والا اور صاحب علم شخص ہے. تو جواباً ایک ہی شعر میں پیش کرتا ہوں جو ساری صورتحال کی وضاحت کر دے گا. ناصر کاظمی نے ایک شعر کہا تھا، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی. تو مرزا طاہر صاحب کہ ہاں جس چیز کی کمی تھی وہ نظر آتی ہے کہ ایک ایسے وجود کا اور ایسے ڈیوائنلی گائیڈڈ شخص کا انتظار تھا جو غلام مسیح زماں ہو تو آ کے وہ یہ انسان کو گمراہی کے راستے سے بچائے. جیسے کہ ہے، اے غلام مسیح زماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی. موت وہی ہے کہ انسان خدا کے راستے کو چھوڑ دے تو ایک آنے والا خدا سے رہنمائی پا کر پھر اس کو انسان کو سیدھے راستے پہ لے آئے. تو یہ وہ شخص تھا جس کی کمی مرزا طاہر احمد صاحب کے ہاں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے. اور میں دوبارہ اس شعر کو پڑھ دیتا ہوں کہ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی. یہ کمی تھی. ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف. پیشگوئی مسلم موعود 20 فروری 1886. جی، اس پہ بہت ڈسکس کیا گیا ہے، بہت زیادہ ہم نے. اور اس کے علاوہ جو ہے نہ صرف اپنے ای میل فورمز، ویب سائٹس، واٹس ایپس پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو احمدیہ جماعت کے افراد ہیں انہوں نے شاید اس پیشگوئی کو اتنا نہیں پڑھا ہو پچھلے 60-70 سالوں میں جتنا کہ آپ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہاں پر جو تھوڑا سا مجھے آپ اس کی جو عظیم الشان جو پیشگوئی ہے اس کا مجھے بیک گراؤنڈ بتائیں کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کب یہ نازل ہوئی. جی، یہ جو پیشگوئی ہے اس سے پہلے جو بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کچھ ہندو مخیر افراد تھے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ساری دنیا کو جو بلاتے ہیں تو ہم بھی آپ کے پڑوسی ہیں تو ہمیں بھی کوئی نشان دکھائیں. تو
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا بالکل درست آپ کا مطالبہ ہے اور آپ کا حق ہے کہ وہ نشان آپ کو دیا جائے. تو اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعائیں کی اور پھر اللہ تعالیٰ کے الہام کے ذریعہ آپ نے ہوشیار پور میں آپ گئے اور 40 دن آپ نے چلہ کشی کی. اور اس کے دوران جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے حجاب ہو کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے باتیں کی. اور ایک جگہ تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا کہ اگر میں وہ ساری باتیں بتا دوں تو لوگوں کا مطلب بہت سارے لوگ بالکل بے ایمان ہو جائیں. تو لیکن اس میں سے جو ایک نشان رحمت کا نشان جو دیا گیا 20 فروری 1886 کو، وہ اس میں ایک وجود کی خبر دی گئی. اس کے متعلق کچھ غلط فہمی بھی ہے کہ جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے لڑکا مانگا تھا. لڑکا نہیں مانگا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک نشان مانگا تھا جو ایسا عظیم الشان نشان ہو جس سے جو حضرت مسیح موعود کا مشن ہے وہ پورا ہو اور لوگ سمجھے کہ ہاں خدا تعالیٰ قادر ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے. تو پھر اس پیشگوئی مسلم موعود میں پھر بعد میں آپ نے ایکسپلین بھی کیا کہ اس میں ایک ایسی روح مانگی گئی ہے جو مطلب عام روح نہیں ہے. تو اس لیے یہ پیشگوئی کسی بچے کے پیدا ہونے سے، عام بچے کے پیدا ہونے سے بہت بلند ہے اس کے جو مقاصد ہیں. جی اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو 2 وجود ہیں اس میں، تجھے بشارت ہو ایک وجیح الپاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام بیٹھنے لڑکا تجھے ملے گا. تو یہاں پہ یہ جو 2 وجود ہیں ان میں جو ہے کیا کوئی یہ کس طرح جو ہے پوری ہوتی ہے؟ پہلا لڑکا جو ہے، جو پہلا وجود ہے وہ کس طرح پورا ہوتا ہے، اور ذکی غلام جو ہے اس کے بارے میں پھر ہم آگے چلیں گے. پہلے بتائیں کہ میں انگلش میں بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے. دراصل جو the two wajuds that are mentioned in the Peshgoi, one was fulfilled in the physical birth of one of the sons of the promised Messiah alayhi salam. And the second wajud is one that is to be a spiritual son of the promised Messiah alayhi salam. From my own study of the Peshgoi and the literature of Islam, physical son's birth is not a big deal. We can all get married and have children. Yeah. We don't need Allah to send us a sign from heaven for the whole world. But the real son that would go on to do great things would be a spiritual progeny. From what I have understood in the history of religion, that the children of Israel were promised physical progeny, but those physical progeny would come as prophets of Allah. But in Islam, in Surah Al-Kawthar, it clearly states that the whole of the Muslim Ummah is the progeny of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. This is quite profound because the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam had no physical progeny to carry on his, to carry the baton of Islam or whatever. So the importance here is that Allah has promised the Holy Prophet spiritual progeny who will be far more faithful, obedient and loving than the physical sons of any father. I think if you consider Surah Al-Kawthar in the light of the Nishan-e-Rahmat of the promised Messiah alayhi salam, it is an edict of the Holy Quran, so it's a good basis to follow the to carry on understanding the prophecy. Jamaat Qadian, what they actually raise here
So what exactly there is here, the prophecy of a Muslim, it says that that son will be from thy seed and thy progeny. So how would you explain? I mean, is it for the Zaki Ghulam? Is it for the boy? A part of the prophecy was already fulfilled in the birth of a physical son, who is commonly known as Bashir Abul. So, I mean, some of the prophecy is fulfilled there, but there is actually a message further on in the literature of the promised Messiah alayhi salam. I will just read it out to you. God has informed me, I shall raise from thy Jamaat one from your followers, i.e. spiritual progeny, and shall honour him with my revelation and nearness. Truth will flourish through him, and a large number of people will accept him. So wait for those days, and you should remember that one is recognised only when one's time comes. And it is possible that before such a time, one may appear to be an ordinary person, or because of some deceptive thoughts, one may even be regarded as objectionable, just as one who is destined to be perfect is at one time only a drop of semen or a clot of blood in the womb. The point is that I mean, we can go back to the edicts of the Holy Quran, that there is no big issue about whether the progeny is physical or spiritual. The point is, even the progeny of the promised Messiah alayhi salam could have been his spiritual progeny. But I think the edicts of the Holy Quran have clarified that I'm particularly interested in what Surah Al-Kawthar says, because there it is clearly spelt out. In fact, even in Surah Al-Ahzab, where it mentions about the Holy Prophet being the seal of the prophets, the actual verse starts off mentioning that Muhammad is not the father of any of your men. So on that basis, you cannot expect physical progeny to be something that's going to bring you great liberation or whatever. It is the spiritual progeny that is the real progeny of an individual. Thanks very much. I mean, yes, we establish for our English speakers, when it says thy seed and thy progeny, that meant the ladka, the boy, which has to be born from Hazul physical progeny. But for the Zakir Ghulam, which is the second sign, there is no any condition attached. मैं थोड़ा सा आता हूँ सारिक चौहान साहब की तरफ. जैसा कि आकिब ज़कीर साहब ने फरमाया कि कोई कंडीशन अटैच नहीं है. हज़रत सल्लम की भी मिसाल आपने दी, ये रूहानी ज़रूरी मुराद है. जब हम देखते हैं कुरान पाक में अल्लाह ताला जब किसी नबी को इशारत देता है, तो वो वजूद जो है आपकी फिजिकल प्रोजेनी के अंदर ही पैदा होता है, ना कि रूहानी ज़रूरत के अंदर. क्या हमें कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि कोई बशारत दी गई हो और पैदा होने वाला रूहानी ज़रूरत में पैदा हुआ हो? जब हम कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं तो हमारे सामने दो बातें ज़ाहिर होती हैं. जो वाक़यात बयान किए गए हैं कुरान मजीद में, जिसमें एक बेटे का वादा किया गया, एक ज़की ग़ुलाम का वादा दिया गया, वो तमाम वाक़यात ये बताते हैं कि जब वो पेशगोई की गई तो नतीजतन एक जिस्मानी बेटा ही पैदा हुआ. तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आप देख रहे हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के मतलब हज़रत ज़करिया के साथ हज़रत याह्या पैदा हुए, और फिर हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो थी अलैहिस्सलाम की जो पेशगोई थी, जो उनको इल्हाम हुआ, तो उसके मुताबिक फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए. तो उसमें जिस्मानी लड़कों के वो वाक़यात हैं. लेकिन इससे ये बात की नफ़ी नहीं होती कि अगर पेशगोई किसी को दी जाए तो वो उसमें ज़रूरी है कि वो उसकी जिस्मानी औलाद ही हो. और दूसरी बात जो इस बात के ख़िलाफ़ जाती है, जो इस वक्त जमात अहमदिया खिलाफत ग्रुप का जो मौक़िफ़ है, वो ये है कि ये असूल ज़ाहिर होता है कुरान मजीद से कि जब भी पेशगोई दी गई किसी वजूद के पैदा होने की, तो वो वजूद उस पेशगोई के बाद पैदा हुआ. इन तमाम वाक़यात को आप देख लें. मसलन हज़रत इस्माईल के मुतल्लिक़ पेशगोई की गई तो उस वक्त हज़रत इस्माईल मौजूद नहीं थे.
حضرت زکریا علیہ السلام نے جو حضرت یحییٰ کے متعلق ان کو الہام ہوا اس وقت حضرت یحییٰ اسلام موجود نہیں تھے. حضرت مریم علیہ السلام کو جو الہام ہوا حضرت عیسیٰ کے متعلق اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے. تو یہ ایک اصول ہے جو واضح ہوتا ہے، اور بظاہر یہ لاجک بھی ہے، ایک منطقی بات ہے کہ ایک شخص جو پیدا ابھی نہیں ہوا اس کی تو پیش گوئی بنتی ہے، لیکن جو پیدا ہو چکا ہے اس کے متعلق پیش گوئی ایک مہمل کام ہے، ایک فضول کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، وہ ایسے کام نہیں کرتا. اس کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کے ایک مقصد کے تحت ہوتے ہیں. اس لیے یہ بات مثلاً ہم اس کے اوپر لگائیں پیش گوئی مسلم موعود کے متعلق، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہلی اس کے پیش گوئی ہوئی انا نبشرک بغلام حسین، تو وہ 1982 کے غالباً ہے، مجھے یاد نہیں، 1881 میں. تو اس وقت یہ پیدائش نہیں تھی ہوئی مرزا ان کے کسی بیٹے کی. اچھا، اب جب پیش گوئی ہوئی تو انہوں نے اس کا اعلان بھی کر دیا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ نشان بھی ہونا تھا. تو یہ چلہ ہوشیارپور کے بعد کی بات ہے. پھر کیا ہوا کہ وہ بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے اس کو مولود مسعود کہہ کے سب لوگوں کو بتا دیا کہ جی یہی ہے جو ایک طرح کا وہ پیش گوئی کا مصداق ہے. لیکن وہ تھوڑے عرصے بعد وہ وفات پا گیا. لوگوں نے بہت شعار کے واہ جی واہ لمبی عمر والا لڑکا کدھر چلا گیا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر یہ آپ نے لکھا اس وقت اشتہار میں کہ یہ اس میں 2 بچوں کا ذکر ہے، ایک مہمان کے طور پر آنا تھا اور ایک پھر ذکی غلام کا ذکر. اچھا، میں قریب صاحب کی طرف آتا ہوں. محترم چوہان صاحب کی باتوں سے 2 چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر مبشر وجود، ہر نبی کو جب بشارت دی گئی تو وہ اس کی ذریت کے اندر پیدا ہوا. یہ ایک پہلا اصول. دوسری جو اصول جو بیان ہوا وہ یہ ہے کہ وہ وجود بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے، نہ کہ بشارت سے پہلے پیدا ہوتا ہے. تو ان دونوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ اس کی روشنی کے میں آپ پیش گوئی مسلم موعود کو کیسے ترجیح کریں؟ ڈاکٹر صاحب، ایک اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ذہن میں کہ جیسے قرآن کریم میں حضرت مریم کو بشارت دی گئی کہ تجھے ایک ذکی غلام ملے گا، اور انہوں نے جواباً فرمایا کہ میرے بیٹا کیسے ہوگا جب کہ میری تو شادی نہیں ہوئی. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہلا الہام ذکی غلام کا 1881 میں ہوا. تو میں سوچتا ہوں اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا اے خدا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، میری تو بیوی کوئی نہیں ہے. اس زمانے میں جب وہ 1881 میں ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ آگے وہی بات چلاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت الہام کرنے کی شاید ایک حکمت یہ ہو کہ یہ تیری بیوی سے نہیں ہونا، یعنی تیری بیوی کوئی نہیں ہے لیکن میں تجھے غلام کی بشارت دے رہا ہوں. بہرحال یہ ایک ذوقی بات ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. تو جو سوال آپ نے کیا تھا، اگر اس ریفرنسز سے دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی بیٹے نے بشارت کے بعد پیدا ہونا ہے تو وہ الہامات جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں 1907 تک ہوتے رہے، تو پھر اس نسبت سے بعد میں پیدا ہونا چاہیے تھا. یہ چیز بھی بتاتی ہے کہ وہ بیٹا جسمانی اولاد نہیں ہے. جیسے میں نے ذوقی بات کی تھی نا کہ بیوی نہیں ہے تو پھر اولاد کیسے ہوگی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے 1907 تک الہام کر کے یہ بتا دیا کہ یہ تمہاری کسی بیوی سے نہیں ہوگا. اچھا، اب اس میں ایک اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں، شاید میں آپ کے سوال سے تھوڑا سا ہٹ بھی جاؤں. وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ یہ خبریں دے رہا تھا، اسی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں عام دنیا میں کچھ واقعات رونما ہو رہے تھے. ہم مادی جس کو ہم کہتے ہیں 3 ڈائمینشنل چیز سے ایک لائٹر فیز کی طرف جا رہے تھے. یعنی
میٹر جو ہے وہ انرجی میں کنورٹ کر رہا تھا، یعنی نئی تحقیقات سامنے آ رہی تھی. تو میں نے ہی اسی طرح، کیونکہ میں کیمسٹ ہوں تو میں یہ اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جیسے پہلے ہم پہاڑ، دریا، سمندر، بڑی بڑی چیزیں، مٹیریل چیزیں دیکھ رہے تھے، لیکن علمی تحقیق ہمیں بہت ایٹامک لیول، بلکہ اس سے بھی نیچے سب ایٹامک لیول پہ لے کے جا رہی تھی. اب وہاں پہ ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ پارٹیکل جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ پارٹیکل اور ویو بیہیویئر، کہ یہ چیز یا پارٹیکل ہے یا ویو ہے، پتہ نہیں چلتا. میں نے ہی یہی چیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہاں ہو رہی تھی کہ یہ خبر جسمانی بیٹے کی ہے یا روحانی بیٹے کی ہے. تو بالکل وہی کنڈیشن نظر آتی ہے، یعنی قدرت کا نظام ہی اس طرف لطافت کی طرف لے کے جا رہا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بہرحال میں یہ دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو، جو بھی الہام ہوتا تھا، اس کو اپنے کنونشنل میتھڈ سے اس کو انالائز یا اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی، جو درست نہیں تھا. یعنی انہوں نے یہی سمجھا کہ اس کا مطلب بیٹا ہی ہے، جبکہ وہ میسیجز، وہ سگنلز جو آ رہے تھے وہ کچھ اور بتا دے رہے تھے. بالکل آپ کی بات کی تصدیق اس طرح بھی ہوتی ہے کہ جیسے میں تجھے ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، تو آپ ذکی غلام میں بریکٹ میں جو لڑکا لکھتے ہیں وہ آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ آپ لڑکا لکھ کر اسے اپنا جسمانی لڑکا سمجھتے. جی جی بالکل سمجھتے رہے. آپ یہاں پہ ذکی غلام کو ایک ویو بیہیویئر سمجھ لیں اور لڑکے کو پارٹیکل بیہیویئر سمجھ لیں تو بالکل وہی چیز آپ کو نظر آئے گی. اچھا، یہاں پر جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پہلا کلیہ تو یہ ہو گیا کہ جی ہر نبی کو جو غلام دیا گیا وہ غلام جو ہے وہ جسمانی بیٹا تھا. اگر ہم اس چیز کو اپلائی کرتے ہیں قرآن پاک کے اس کلیہ کو، تو ہم اس پیشگوئی کو خلیفہ ثانی پر کیسے چسپاں نہیں کر سکتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی جسمانی اولاد میں کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ میرا اصول بڑے سادہ ہیں کسی کو چیز کو تجزیہ کرنے کے. ہم سپوز کر لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ وہ مرزا بشیر الدین صاحب ہی وہ بیٹے ہیں، تو پھر میرا سوال آپ سے ہوگا کہ آپ مجھے ثابت کریں کہ وہ ساری صفات جو اس پیشگوئی میں موجود ہیں آپ ان میں دکھا دیں، میں مان جاؤں گا. آپ دکھا ہی نہیں سکتے. میں نے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی جتنے بھی لٹریچر پڑھا ہے، مجھے کبھی ایک حرف بھی نہیں ملا کہ انہوں نے بتایا ہو کہ میں مظہر الاول والآخر ہوں، میں مظہر الحق والاعلیٰ ہوں. ان کو پتہ، ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا. یعنی یہ بات ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے جی میں زبردست وسیم اکرم سے بہت اچھی سوئنگ بال کراتا ہوں، تو اسے کہا کہ جی یہ بال ہے، آپ بالنگ کر کے دکھائیں، تو اس کو گیند ہی نہ پکڑنی آتی ہو. میں نہیں، اگر وہ ہیں تو آپ وہ صفات ان میں دکھا دیں تو ہم مان لیں گے، جب ہیں ہی نہیں تو پھر مانیں کیوں؟ اچھا، دوسرا جو اصول ہے وہ ہے کہ مبشر وجود جو ہے جس کی بشارت ہو جاتی ہے وہ آخری بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے. اب یہ دو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، اخذ ہوتی ہیں ہماری. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اصول ہے یہ بھی قرآنی اصول ہے، اور اس کے مطابق جو آخری الہام ہے وہ کب آپ علیہ السلام کو ہوتا ہے؟ آخری الہام تو 1907 کو آپ کو ہوا. اور اصل بات ہے کہ ایک پہلو تو یہ عبد القدیر صاحب نے پیش کیا کہ دیکھیں جی یہ بڑا آسان یہ ہے راستہ کہ آپ اس شخص کو کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہی اس کے مصداق ہیں تو وہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ اگر آپ میں پوری ہوتی ہیں تو پھر آپ سچے ہیں. جیسے کہ وہ چونکہ یہ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم ان واقعات کو دیکھیں کہ اس کے بعد اس پیش کوئی مسلح بعد کے بعد ہوا کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بشیر اول صاحب پیدا ہوئے، وفات پا گئے تو لوگوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ان کو مولود مسعود کہہ کے ایک طرح کی مہر ثبت کر دی کہ یہ وہی ہے لڑکا، وہ پاک لڑکا. تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ دو وجودوں کی خبر تھی. پھر اس کے بعد
12 جنوری 1889 میں مرزا محمود صاحب پیدا ہوئے. تو چونکہ اس سے پہلے بشیر اول کی وفات کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بہت سی باتیں سننی پڑی تھی. تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں جس کا آج 12 جنوری 1889 میں اس عاجز کے گھر میں بفضل تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر یعنی نیک شگون کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے. اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم عمر پانے والا ہے یا کوئی اور ہے. یعنی اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہی وہ لڑکا، انہوں نے کہا کہ میں نیک شگون کے طور پر اس کا نام بشیر و محمود رکھتا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ. ہاں جب اللہ تعالیٰ مجھے واضح بتا دے گا کہ کون سا میرا لڑکا ہے وہ، تو پھر میں آپ کو اطلاع دے دوں گا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ 1908 تک 1889 سے 1908 تک کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کامل انکشاف ہوا کہ کوئی لڑکا ہے؟ ہم اگر جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ 1894 میں حجت اللہ میں آپ نے فرمایا کہ کسی نے ان کے اوپر اعتراض کیا کہ جو آپ کا لڑکا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے کسی الہام میں کسی لڑکے کی تخصیص نہیں ہے کہ وہ وہی الہام عمر پانے والا لڑکا ہے. اگر کہیں میں نے ایسا کہا ہے تو لعنت ہے تم پر اگر تم وہ الہام پیش نہ کرو. اور ایک تحریر میں کہا تم پر کھانا حرام ہے جب تک تم وہ الہام پیش نہ کرو. اچھا، ہم یہاں پر ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ناموں میں ایک نام بشیر بہت پسند فرمایا ہوئے رکھا. بشیر اول ہمیں نظر آتے ہیں، بشیر و محمود بھی اسی میں ہمیں. اس کے بعد ایک اور بشیر ہے جو جس سے جماعت میں بشیر احمد کہا جاتا ہے. تو اس میں کیا جو ہے حکمت تھی نام بشیر رکھنے کی؟ اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہامات ہوئے تھے، جو موعود ذکی غلام تھا اس کے بارے میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ناموں سے پکارا. بشیر اس کو بشیر کا بھی نام دیا، اور ایمانویل کا بھی نام ہے، اور اس طرح فضل ہے. یہ سارے نام الہامی نام ہیں مسلم موعود کے، ذکی غلام کے. تو چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ خیال کیا تھا کہ وہ آپ کا کوئی بیٹا ہوگا، تو پھر جب بشیر اول جب پہلا بچہ پیدا ہونا اس نے ہونا تھا، دنیا میں آنا تھا، بلکہ وہ آیا جب، تو آپ نے اس کا نام بھی اسی طرح بشیر رکھ دیا کہ شاید یہ وہی موجود ہو. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ تو فوت ہو گیا. تو اس طرح پھر آپ کو الہام ہوا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا. اب وہ دوسرا بشیر دراصل آپ تو مسلم موت مانگ رہے تھے، ذکی غلام مانگ رہے تھے، تو پھر گویا اللہ نے آپ سے کہا کہ دوسرا بشیر دیا جائے گا. اب یہاں بشیر سے مراد مسلم موت ہے، ذکی غلام ہے. تو پھر جب بچہ پیدا ہوا آپ نے پھر اس کا نام رکھ دیا بشیر کہ شاید یہ وہی ہو. تو یہ سارا کام آپ تحفظ کے طور پر کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ اگر آپ نے بشیر رکھ دیا تو وہ مسلم موت ہو گیا، وہ اس الہام کا مصداق ہو گیا. وہ اس الہام کا مصداق تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اسے بنائے. تو یہ سارے نام بنیادی طور پر ذکی غلام کے ہیں. ہاں، وہ آپ کا پہلے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ جو بشارت کے بعد مبشر وجود پیدا ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 آیات ہیں قرآن مجید میں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو بشارت دی کہ میں تجھے بیٹا دوں گا، لڑکا دوں گا، تو وہ لڑکا ان کا جسمانی لڑکا تھا. تو پھر یہ مخالفین کہہ رہے ہیں، جماعت احمدیہ قادیان کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سے پھر ثابت ہو گیا کہ وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ہے کیونکہ جسمانی ہونا تھا اور اس کے علاوہ کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ یہاں سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ نے کسی بچے کی بشارت دی، اول تو وہ بشارت اس کی پیدائش کی تھی، اس کے مسلم موعود بننے کی یا نبی بننے کی نہیں تھی، بلکہ وہ بشارت اس کی پیدائش کی تھی. تو جب پیدائش کی بشارت دی تو جب بشارت دی اس وقت وہ بچہ وہاں نہیں موجود تھا. تو اب اگر خلیفہ ثانی اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اس نے گھر میں پیدا ہونا ہے تو پھر ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات. تو جب مسیح موعود علیہ السلام کو وہ بشارت دی تو اول طور پر اس کو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. سیکنڈ یہ کہ اس کو آپ کی اولاد میں ہونا چاہیے تھا. تو پھر اولاد میں کیوں نہیں پیدا ہوا ہو؟ اگر اولاد میں ہونا تھا تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا بشیر احمد ثانی،
تو آپ کو تو ببانگ دخل کہنا چاہیے تھا کہ لو اے لوگ صاحبو آ جاؤ، پیدا ہو گیا مسلم اور وہاں آپ تو وہاں کہہ رہے ہیں کہ تفافل کے طور پر میں نام رکھ رہا ہوں، تو جب کامل انکشاف ہوگا پھر بتاؤں گا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بچے کی بشارت دیتا ہے تو اس کا صلب میں سے ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ اس کی دلیل ہو گئی، رد ہو گیا اس کا. تو یہ میں اچانک مجھے ان کی بات سے خیال آیا کہ اگر ہم یہ دیکھیں قرآن کریم میں یہ جو سارے 7 الہامات کا ریفرنس دے رہے ہیں یا بتایا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشارت دی گئی تھی، ایک تمہیں ہم بچے کی بشارت دیتے ہیں. تو اس وقت قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہوا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، میرے تو بچہ ہی نہیں ہو سکتا، اس عمر تک پہنچ گئی ہوں. یعنی ایک غیر معمولی پیدائش لگتی ہے، کیونکہ عام طور پر جب بڑی عمر میں ہو جائیں تو پھر بچے نہیں ہوتے. تو وہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ کوئی بات غیر معمولی ہونی ہے، اور اللہ نے کہا تھا ایسے ہوگا اور وہ ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بشارت دی گئی تو انہوں نے کہا تھا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے تو بات ہی کوئی نہیں کہ میرے اولاد ہو سکے. اللہ نے کہا کہ نہیں ہوگی. ایک غیر معمولی بات ہو گئی. اس سے اور زیادہ غیر معمولی بات حضرت مریم کے ساتھ ہو گئی. اللہ نے کہا میں تجھے بیٹا دے دوں گا. انہوں نے کہا جی میری تو شادی کوئی نہیں ہوئی، بیٹا کیسے ہوگا. یہ بڑی غیر معمولی بات تھی، سمجھ آتی ہے. اب اسی پیٹرن پر اگر ہم اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ اپلائی کریں کہ میں تجھے ایک موعود وجود دوں گا، تو وہ وہاں پہ بھی کوئی غیر معمولی بات ہونی چاہیے تھی. یعنی اللہ نے ان کو ان کی اگر ان کی بیوی سے ہی بچے دینے تو ہر ایک جو بھی شادی کرتا ہے ان کی بچے ہو جاتی ہیں. تو اس میں غیر معمولی بات کیا ہوئی؟ غیر معمولی بات یہی تھی کہ وہ ان کے اپنی جسمانی اولاد نہیں ہونا تھا، ان کی جماعت میں سے ہونا تھا. یعنی یہی میں سمجھتا ہوں اس کا مفہوم ہے. اچھا اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ایک چیز جو جماعت احمدیہ قادیان میں جب ہم بھی تھے تو ہم نے کبھی یہ نہیں سنا تھا محمدی مریم. یہ جو محمدی مریم کا جو کانسیپٹ ہے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر فائز کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس سبجیکٹ آف کافی زیادہ اس پہ جو ہے نا طنز کیا جاتا ہے. اگر ہم مسلمانوں کی طرف سے دیکھتے ہیں، غیر احمدی جو افراد ہیں وہ اس پہ طنز کرتے ہیں کہ دیکھو مرزا صاحب جو ہیں وہ محمدی اپنے آپ کو مریم کہتے ہیں. کشتی نو میں بھی آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے اس طرح جو ہے حمل ہوتا ہے اور میں اتنے مہینے جو ہے میرے پیٹ میں وہ حمل رہتا ہے، اس کے بعد جو ہے اسے عیسیٰ جنم لیتا ہے. تو میں اس طرف آؤں گا کہ جو آپ علیہ السلام کو محمدی مریم کے مقام پر فائز کیا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ سوال مجھ سے ہے یا عقیل زکریا صاحب سے ہے؟ عقیل زکریا صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کریں گے؟ Yeah, دراصل the promised Messiah alayhi salam, the point is this was a prophet that was going to come for the whole of the world. So every religion spoke of the second advent of a great prophet, and a lot of religions spoke of their own prophet coming. So when the promised Messiah alayhi salam came as the Mahdi for the world prophet, holy prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, because of the spiritual evolution of religion, the world prophet was meant for everybody. But in order to unite the whole world under the banner of Islam, it was important for something special to happen within the confines of Islam. So when the Mahdi that was promised to the Holy Prophet ﷺ came, that Mahdi, it was revealed to him by Allah that you are Jesus, son of Mary, you are Buddha, you are Krishna. In order for the fulfillment of all the prophecies of all the different religions. However, the promised Messiah alayhi salam also said that whoever you are waiting for, I am coming under the banner of that individual. And
through the different names that he called out of prophets, he also called himself the I am Mary as well. But then he went on to describe himself as the Muhammadi Maryam, which also spoke of him being a spiritual mother to another son of Mary who is to come in the future. So again, going back to the message of spirituality as opposed to physicality, the promised Messiah ﷺ was setting the stage for the advent of the Messiah, Jesus, son of Mary. This is also the reason, I mean, when you stand back and look at Ahmadiyyat in the, with a clear conscience and a clear mind, rather than the things that have been drummed into you for the past 110 years, you start seeing another pattern emerging. The promised Messiah ﷺ even commissioned the building of a white minaret east of Damascus. So he was doing this in order to fulfill the prophecies of his beloved Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So when he commissioned the building of the white minaret east of Damascus, it wasn't for himself, but to say to people that the Messiah who is to come is going to be from my spiritual progeny, in that this is the platform from where he will come. And for the Ahmadis out there, I believe this is an amazing thing for you. And also, Allah has endorsed the Ahmadiyyat is the true Islam. However, over the past 100 years, the Khilafat has taken it away from what the intentions of Allah and the promised Messiah ﷺ and the Holy Prophet ﷺ, sallallahu alaihi wasallam for that matter. I think that's बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे कि मसीह मौद अलैहि फरमाते हैं कि इस मसीह को भी याद रखो जो इस आजिज़ की ज़ुर्रियत से है, जिसका नाम इब्न मरियम भी रखा गया है, क्योंकि इस आजिज़ को इब्राहीम में मरियम के नाम से पुकारा गया है। तो यही मफहूम था जो ज़करिया साहब बयान फरमा रहे थे। अच्छा, मेरा ये आपसे सवाल ये होगा कि मुझे ये बताइए कि एक तो हमें ज़की ग़ुलाम का इंतज़ार, दूसरा हमें जो है इब्न मरियम का इंतज़ार, तीसरा जो है दूसरा बशीर तुझे दिया जाएगा, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ नामों का जिक्र आता है कि जी वो कलमतुल्लाह होगा, दिल का हलीम होगा, उसे जो है मसीह मुबारक भी कहा गया है। तो ये सारे वजूद जो हैं अलग अलग हैं या एक ही वजूद है? ज़ाहिर ये एक ही वजूद है, क्योंकि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने तो बस एक ही वजूद की पेशगोई की है, लेकिन उसको मुख्तलिफ़ तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया अपने मुख्तलिफ़ कुतब में। लेकिन आपने जो इब्न मरियम की बात की ना, वो ज़करिया साहब ने बड़ी ख़ूबसूरत बात की उसमें, कि जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जो मरियम बनने के मुतल्लिक़ जो बात की है, वो कोई नई बात नहीं है कि जिस पे गैर अहमदी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर उनको समझ नहीं है। कुरान मजीद में सूरह तहरीम में इसके मुतल्लिक़ बताया गया है, और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मोमिनों को इसमें दो किस्म की औरतों से मिसाल दी है, अव्वल फ़िरौन की बीवी से और एक मरियम से। पहली मिसाल में ये बताया गया कि एक मोमिन इस किस्म के होते हैं जो अभी अपने जज्बात नफ्स के पंजे में गिरफ़्तार होते हैं, और उनकी बड़ी आरज़ू और कोशिश होती है कि खुदा उनको नजात दे। यानी वो जैसे फ़िरौन की बीवी फ़िरौन के पंजे में थी, तो वो एक मोमिन इस तरह के होते हैं। अब देखें, मोमिन की मिसाल किससे दी जा रही है? फ़िरौन की बीवी से। और फिर आपने फरमाया कि ऐसे भी हैं जो एहसान फ़र्ज करते हैं, यानी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करती हैं, फिर खुदा तआला उनमें ईसा की रूह नफ़क़ कर देता है। तो ये मोमिन के में नफ़ख़ रूह हो रहा है, इससे औरत का ज़िक्र नहीं है, ये एक तमसील है, और ये मतलब मोमिन के मदारिज हैं जो उसको दिए जाते हैं, उसकी रूहानी तरक्की है। और इसी तरह आपने फरमाया कि जैसे अब कोई औरत ऐसी है ही नहीं और ना किसी औरत के मुतल्लिक़ पेश कोई है, इसलिए साफ ज़ाहिर है कि इससे ही मुराद है कि इस उम्मत में एक ऐसा इंसान होगा जो पहले अपने तकवा और तहारत और एहसान और इफ़्फ़त के लिहाज से सिफ़त मरियमत से मौसूफ़ होगा, और फिर इसमें नफ़ होकर सिफ़ात ईसवी पैदा हो जाएंगी। और इस कैफ़ियत और लताफ़त ब्राहीन अहमदियत से मालूम होगी कि पहले मेरा नाम मरियम रखा, फिर इसमें रूह सिद्क़ नफ़क़ करके मुझे ईसा बनाया। जो मोमिनों की जो ये दो मिसालें बयान की हैं, वो इस आयत से, यानी आयत जो तहरीम, अच्छा, यहाँ पर ईसा बनाया, पर वो जो ईसा हैं वो फरमाते हैं कि मेरे बाद एक इब्न मरियम है,
تو یہاں پر جو چیز کنفیوز کرتی ہے احمدی حضرات کو، ہمارے جو دوست قادیان جماعت کو، وہ یہ ہے کہ کیا دو عیسیٰ دو ابن مریم ہیں؟ یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ اگر حضرت مسیح صاحب ابن عیسیٰ ابن مریم نہیں ہیں جس کا انہوں نے دعویٰ کیا، تو کیا ان کا آپ کا دعویٰ غلط تھا؟ کیا آپ کے بات اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے شروع میں درمیان میں مہدی اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دو وجود ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عظیم الشان رنگ رکھتے ہوں گے۔ اس طرح اور بھی احادیث ہیں۔ تو جہاں تک یہ درمیان والے وجود کا تعلق ہے، اس کے بارے میں یعنی اب میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بات کرتا ہوں، تو اس کو ہم سورۃ جمعہ کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کا مصداق کی قرار دیتے ہیں۔ یہ آیت بذات خود بتا رہی ہے کہ مسیح محمد نازل ہوگا۔ اچھا، اس کی تفصیل تو بتانا بہت زیادہ ٹائم لے لے گا، لیکن کلام خود ظاہر کر رہا ہے کہ میں یہ ایک صحابہ کی ٹیم ہے، اس کی تربیت کروں گا، یہ دوسری صحابہ کی ٹیم ہے، میں اس کی تربیت کروں گا۔ اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتا دیا کہ یہ شخص کوئی اور ہے، وہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب اس وجود کا جو مہدی ہے حضرت مرزا غلام احمد، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے 1881 میں ہی 1882 مارچ 1882 میں ہی کہہ دیا تھا، یا احمد بارک اللہ فیکا، اے احمد خدا نے تجھ میں برکت رکھ دی ہے۔ اب یہاں پہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اسی وقت بتا دیا تھا کہ آپ احمد ہیں، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمالی صفت ہیں، باطنی صفت ہیں ان کی، تو یہ ہے ان کا مقام، اور اس میں عیسیٰ کا وجود اندر شامل ہو جاتا ہے۔ سارے کمالات انبیاء کے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو اب جو آگے ان کا مسیل آ رہا ہے تو وہ اپنے اندر وہ تمام صفات رکھتا ہے، جیسے کہ دوسرا الہام اس کو واضح کرتا ہے، جری اللہ فی حلول الانبیاء، تو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ عیسوی وجود بھی ان کے اندر شامل ہے۔ لیکن آپ کو اب ایک بشارت دی جاتی ہے ایک اور وجود کی، جس کا آپ نے حوالہ دیا، اس مسیح کو یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کو ابن مریم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ براہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ نے مجھے مریم کے نام سے پکارا ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ کے اس سوال کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے جو آپ نے عقیل زکریا صاحب سے کیا تھا، کہ ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ مارچ 1882 میں احمد کر کے پکار رہا ہے، یعنی سب سے بڑا سٹیٹس دے دیا، تو اس کو بعد میں مریم کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی ایک شخص کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل رہی ہے، بعد میں اس کو میٹرک کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا جائے، تو وہ ایک عجیب سا لگتا ہے، لیکن اس میں بڑی گہری حکمت ہے، کیونکہ جب مریم کے نام سے پکار دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس مریم کو ایک عیسیٰ کا ملے گا بیٹا۔ اس وجہ سے ضروری تھا کہ اس کو مریم بھی کہا جاتا کہ اس کے ہاں ابن مریم پیدا ہونا ہے۔ تو یہ بات اس طرح واضح ہو جاتی ہے اور اس کی تصدیق بھی مل جاتی ہے کہ کیوں ایسا کہا گیا۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسائیوں نے بڑا شور مچا رکھا ہے کہ ہمارا جو مسیح ہے نا، اس کی خاص جو ہیں صلاحیتیں ہیں، اس وجہ سے وہ سب سے بلند ہے۔ تو اس ان کے منطق کو توڑنے کے لیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند روحانی مقام کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کو مسیح کا نام دے دیا، اور پھر مزید اس کو توڑنے کے لیے اس مسیح کے غلام کو بھی مسیح کا نام دے دیا،
اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو فرمایا کہ میرے بعد 10,000 مسیح بھی آ سکتے ہیں، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی مقام ہے جس کی وجہ سے ایک مسیحیت کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات یاد آ گئی اسی ضمن میں، یہ بڑا اہم ایک معاملہ ہے، کیونکہ پیش گوئی میں الفاظ آتے ہیں تا کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، تو اس میں دیکھیں یہ بڑی حکمت ہے کہ ہمارے پاس کلام اللہ یعنی قرآن کریم سے یہ واقعات ملتے ہیں کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، فرعون اور موسیٰ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، حضرت عیسیٰ تھے ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ یہ واقعات ہیں جو ہم نے قرآن کی روح سے ان پر ایمان رکھا ہوا ہے۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام دنیا میں آئے، ان کے بچوں نے بھائیوں نے ان کو نکال دیا، پھر یہ ہوا پھر وہ ساری چیزیں، اب یہاں پر آ کر یہ ساری چیزیں ایک دم اکٹھی ہو رہی ہیں۔ کلام اللہ کا مرتبہ اس طرح ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مریم کا وجود بھی موجود ہے، اس کے ہاں جو بیٹا ہے اس کا وجود بھی وہی ہے، وہی بیٹا یوسف بھی ہے، وہی بیٹا موسیٰ بھی ہے۔ دیکھ ایک موسیٰ ہے، میں ظاہر کروں گا اور اس کو عزت دوں گا اور دکھاؤں گا کہ فرعون اور حامان کے لشکر غلطی پر تھے، خطا پر تھے۔ یوسف کے بھائی بھی موجود ہیں، بڑی بڑی داڑیاں ہو گئی ہیں ان کی اب۔ تو یہ سارے واقعات قرآن کے جو ہم ایمان جن پہ رکھتے ہیں عملاً دیکھیں تو وہ اس وقت ہو رہے ہیں۔ یہ ہے کلام اللہ کا مرتبہ جو ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم الشان غیب کی خبریں دی تھیں۔ ہم نے ایمان لائے کہ رسول کی وسلم پہ یہ کلام نازل ہوا، ہمیں نہیں پتہ کہ ماضی میں کیا ہوا تھا، ہم نے ایمانی حالت رکھی، لیکن ان واقعات کا آج وقوع پذیر ہونا اس کی صداقت پر مہر لگا رہا ہے۔ تو وہ مریم، اس کے ہاں ابن مریم بھی پیدا ہو رہا ہے۔ یہ اچھا، اس سے پہلے کہ آگے چلیں میں دو الہامات ان کا ریفرنس میں دے دوں۔ تذکرہ صفحہ نمبر 684، زید درگاہ خدا مرد بسد اعزاز میں آئی، مبارک بادت اے مریم۔ یہاں پر جو فرمایا مبارک بادت، یہ الہامی کلام ہے حضرت السلام کا، مبارک بادت اے مریم، یہاں اے مریم سے مراد حضرت مرزا صاحب، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آئے، یعنی کہ عیسیٰ کی آمد پر اللہ تعالیٰ جو ہے مبارک باد دے رہا ہے۔ یہ وہی عیسیٰ ہے جس کو آپ نے ابن مریم کہا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے صاف فرمایا اے مریم، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ السلام کو فرمایا۔ اسی طرح ایک اور جو الہام جو وہ یہ ہے کہ تذکرہ صفحہ نمبر 55 میں، اے آدم اے مریم اے احمد، تو اور جو شخص تیرے تابع اور رفیق ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی ہے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں دوسری طرف، میں منصور صاحب کی طرف آؤں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو پیشوے مسلم موعود ہے، اگر ہم اسے پڑھتے ہیں تو وہ ایک عظیم الشان پرشوکت پیشگوئی ہے، اور جو دی گئی کس کو؟ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو، جو جن کا دعویٰ مسیح عیسیٰ کا بھی تھا، مہدی کا بھی تھا۔ اس کے جب الفاظیت پر غور کرتے ہیں، مثال کے طور پر تجھ پر سلام خدا نے کہا تھا، وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں، موت کے پنجہ سے نجات پائیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر میں، تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام تو مرزا صاحب علیہ السلام نے خود کرنے تھے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کام کو آگے ڈال رہا ہے کسی اور کے اوپر، تو جس وجود کے اوپر یہ کام ڈالیں گے اس کا مقام جو ہے وہ کیا ہوگا، اور یہ ایسا کیوں ہوا، تو یہ کیوں شفٹ ہوا، اس میں آپ کیسے وضاحت کریں گے اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ دیا تھا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ خدا ہی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرے گا، یہ وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اصل میں قرآن مجید کا وعدہ ہے۔ تو ایک رنگ میں تو یہ پورا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمنی طور پر اس زمانے میں، لیکن جو اصل معنوں کی روح سے یہ ظاہر ہم دیکھتے ہیں یہ پورا نہیں ہوا، کسی بھی طرح پورا نہیں ہوا اصل معنوں میں۔ تو یہ پیشگوئی تمام مفسرین اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی یہی یقین رکھتے تھے، یہی انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو ان کے ہاتھ پر یہ فتح اسلام ہوگی،
اور جب یہ پیشگوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہوئی تو آپ کے پیروکار بھی اور اس زمانے میں لوگ اس وجود کی طرف دیکھنے لگ گئے اس نیت سے. بعض نے اس کو کہا کہ یہ مہدی ہوگا اور اصل مہدی یہ ہے جس کے ہاتھ میں فتح اسلام ہونا ہے. تو وہ اس کو مہدی بھی کہنے لگے اور اس کے انتظار میں رہے کہ یہ شخص وجود دنیا میں آئے گا تو فتح اسلام ہوگی. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اس کو اپنے زمانے میں جو ڈھونڈتے رہے, اپنے بچوں میں ڈھونڈتے رہے, اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ آپ کا جو مشن تھا وہ تو اس کے ساتھ باندھ دیا گیا, وہ سارا کام تو آگے ذکی غلام کو دے دیا. تو اس لیے آپ بڑی شدت کے ساتھ یہ انتظار کرتے رہے. جیسا جیسے آپ کی عمر زیادہ ہوتی رہی اور آپ کا مشن تکمیل کی طرف جا رہا تھا آپ کی زندگی کے حوالے سے, تو آپ کو اور شدت سے اس کا انتظار ہوا. تو لہٰذا آپ اپنے پھر بچوں پہ اس کا اشتہاد کرتے رہے. تو اصل میں یہ وجود ہے, یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کے ہاتھ پر اسلام کی فتح کا وعدہ ہے. اور ہم جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات بھی دیکھتے ہیں تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں تو 3 دفعہ غالباً 2 یا 3 دفعہ وہ یہ جو آیت ہے لیظہرہ علی الدین کو غالباً 2 دفعہ یا 2 دفعہ ہے, 3 دفعہ جی. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ بے شمار الہام ہوا ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ گنے تھے, کئی دفعہ 10 پتہ نہیں کتنے دفعہ میں نے گنے, 10-11 دفعہ اس طرح میں نے دیکھا ہے کہ یہ الہامات ہوئے شدت کے ساتھ ہوئے. اس شدت کی وجہ یہ تھی کہ اب یہ وقت آ رہا تھا کہ اس الہام یہ وعدہ پورا ہونے کا ہے. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وعدہ اب ذکی غلام کی طرف چلا گیا اور انشاءاللہ یہ اپنے وقت. اچھا, ایک مختصر پوائنٹ اس میں ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ کیسے پرشکو الفاظ ہیں, کتنے خوبصورت الفاظ ہیں, اور جب آدمی پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ زمینی الفاظ نہیں, یہ آسمانی الفاظ ہیں. اب ایسی پرشکو اور ایسے عظیم روحانی وجود کے متعلق ایک پیشگوئی کی جا رہی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جی مرزا محمود صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اس کا مصداق ہوں, لیکن 1914 میں وہ اپنے زوم میں خلیفہ علی منہاج نبوت پر قائم ہو جاتے ہیں, یعنی خلیفہ بن جاتے ہیں وہ, اور جس کو وہ کہتے ہیں کہ میرا روحانی مقام سب سے زیادہ ہے. تو کیا 30 سال بعد پھر وہ کہتے ہیں مجھے اللہ نے خواب دکھا دیا کہ میں ہی وہ مسلم موعود ہوں. تو پھر دیکھیں کہ ایک روحانی مقام پر خلیفہ علی منہاج نبوت پر آپ اپنے بقول تو خود ہی قائم ہیں, تو پھر مسلم موعود پیشگوئی کی کیا حیثیت رہ گئی؟ مسلم موعود بن کے آپ نے کون سا تیر مارنا ہے؟ اور پھر تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی تیر مارا بھی نہیں. اس وجہ سے کہ ان باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسی عظیم الشان پیشگوئی کو جس طریقے سے انہوں نے بے عزت کیا ہے وہ بھی بڑی حیران کن بات ہے, جس سے اس کی ساری اہمیت کھوئی جاتی ہے. جی, یہ بات بھی کہنا کہ یہ ایک نشان جو تھا وہ ہندوؤں کے لیے طلب کیا گیا تھا, تو وہ بھی بالکل مزاح کا خیز ایکسپلینیشن ہے, بالکل دی جاتی ہے. اب دیکھیں نا, ہندوؤں کے لیے اگر طلب کیا گیا تو 1889 سے پہلے, کیا 1881-82 کی بات ہے, اس وقت اگر یہ طلب کیا گیا تو 1944 میں وہ نشان دکھایا گیا, تو سارے ہندو تو مر آ گئے تھے بیچارے, وہ کس نے پھر وہ نشان آ کے دیکھا؟ تو یہ بات کہنا کہ وہ ہندوؤں کے لیے نشان تھا وہ بھی غلط بات ہے. اس عظیم پیشگوئی کی اہمیت کو کم کرنے کی سازش ہے. وہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا جو ان پہ بڑا اچھا اطلاق ہوتا ہے جماعت احمدیہ پہ. ان کی حالت اس لڑکی کی طرح ہے جس نے کہا تھا میں پھول چنتی رہی اور مجھے خبر نہ ہوئی, وہ آیا اور میرے شہر سے چلا بھی گیا. اچھا, یہاں پر جو ویسے تو یہ پیشگوئی بڑی بہت ٹائم آنے گی, لیکن تھوڑا سا میں چند ایک چیزوں کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں. یہاں پر یہ جو فرمایا وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا, تو یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ اسیروں کی رستگاری, اسیر کون ہیں, رستگار کون ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, جو میری اس کے بارے میں رائے ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا ہی اسیر ہے. ہم یہود کو دیکھیں, 4000 سال پہلے ہسٹری سے شروع ہو جائیں, ان کے ہاں بھی وہ آیا اور میرے شہر سے چلا بھی گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, چلے بھی گئے, اور ان کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ وہ آ گیا وجود. اب تک ڈھونڈ رہے ہیں. وہ ابھی تک انہی عجیب اپنے خیالات کی زنجیروں میں قید ہیں. اور پھر جو
आया वजूद तो उसने भी आगे कुछ खबरें दी थी। वो उसकी अपनी कौम उनको क्या से क्या बना बैठी, वो भी एक इब्नुल्लाह के ख़यालात में गिरफ़्तार हो गई, असीर हो गई। उनको निजात देने के लिए फिर एक अजीम वजूद आया, वो भी आया और उनके शहर से चला भी गया और उनको ख़बर ही नहीं हुई। फिर अगला वजूद आया उम्मत मुस्लिमा में, और वो भी इस बारे में कि वो ईसा ने आना है, वो एक वो जो 2000 साल पहले फ़ौत हो चुका हुआ था, अभी तक एक असीरी में है, ये ख़यालात में कैद हैं कि वही है जो ज़िंदा आसमान पे चला गया था, आएगा, वो भी असीर बने हुए हैं। फिर उनको इस निजात दिलाने के लिए वो वजूद आया, वो भी उनके शहर से चला गया। तो अब वो उसकी जो जमात है वो भी एक और मुस्लिम मऊद के बुत को पूजना शुरू हो गई है, खिलाफती। ये जो मैंने अभी कहा था कि तमाम वाक़यात कलामुल्लाह का मर्तबा, वहाँ पे भी देखें कि हज़रत मूसा के जाने के बाद कौम ने, यानी पहाड़ पर जाने के बाद, एक बछड़े, सामरी ने एक बछड़े को बनाया माबूद और उसकी पूजा शुरू हो गई। फिर हज़रत मूसा वापस आए और चंगी उनकी सफाई की। तो अच्छा, अब वो यहाँ पे भी देखें कलामुल्लाह का मर्तबा। यहाँ पे हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को भी मूसा कहा गया था, वो आए और चले गए और कौम ने एक खिलाफती बछड़ा तैयार कर लिया, उसकी पूजा शुरू हो गई। तो इन सब को निजात देने के लिए एक निजात दहिंदा की ज़रूरत थी। तो मेरे नज़दीक वो असीरों की रुस्तगारी का मूजिब होगा। ये बड़ा पूरी मजहबी दुनिया पर मुहित एक आलमगीर रुस्तगारी है। ले युज़हिरा अला दीन कुल्ले ही, मेरा ये कॉन्सेप्ट है इसमें। सैयद अकील साहब, आप कुछ ऐड करेंगे? Yeah, from my understanding, the Jamaat Ahmadiyya's Khilafat has set up the same system of papal system, let's say, that has oppressed the Andes into a system where their hands are tied, where they can't speak out. Anybody who questions their Nizam-e Jamaat, like us guys, we have been excommunicated and boycotted from their system. Our own family members aren't allowed to speak to us, who are within the system of the Orthodox Mahmudi branch. Basically, the people that are within the body of Ahmadiyyat, who are the people that are paying towards the Khilafat, etc., they're the ones that need to be rescued from their graves, because their mouths have been silenced. They remind you of those three monkeys: see no evil, hear no evil, speak no evil. When you speak to those people, they, behind closed doors, they speak ill of this system. But when you speak out against it, they say, "Oh, don't! You shouldn't speak out against it." I mean, what kind of a system is this? This isn't Fatah Islam, where people are afraid to speak out. This is almost an oppressive system. It's not the glory of Islam that the Holy Prophet ﷺ spoke of, or the promised Messiah Islam. When you're within that system, you feel like just a number, a statistic. And for me, that was a way out. That, you know, this can't be the promise of Allah. You know, Allah's been for 4,000, 5,000 years have been telling us do this, that, and the other. For what? For this? I don't think so. This cannot be the victory of Islam. This cannot be why Allah has, for 4,000 or 5,000 years, been evolving humankind to living in an oppressive system. We've seen those systems already within Christianity and the papacy,
We've seen them in Nazi Germany. We've seen them in Italy during World War II. And now within Islam, that same system has been established. The greatest prison that these people are in is not a physical prison, or they're not buried in their graves. It's the prison of their mind. Their minds have been imprisoned. So until they break the chains of that spiritual imprisonment, they will never see the truth, because when the heart rules the head, then passion takes over reason, as spoken by a Spanish philosopher. And I think it's that spiritual imprisonment that needs to be broken, inshallah. ایگزیکٹلی جو پرامن غلامی ہے، وہ پرامن غلامی جو ہے غلامی کی سب سے بدترین شکل ہے، کیونکہ پرامن غلامی میں انسان کی حالت جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے جیسے صدائے ہوئے جانور ہوتے ہیں جن کو آپ نے صدایا ہے خاص ٹاسک کے لیے. مثال کے طور ریچھ کو دیکھیں، اللہ نے ریچھ کو ایک خاص مسکن کے لیے پیدا کیا. بڑا خطرناک جانور ہے. آپ نے اس کی ساری جو ہے چیزیں کاٹ کر اس کو صدا کر آپ نے جو ہے اسے اپنی کمانڈ کے اوپر جو ہے کھڑا کرتے ہیں، کمانڈ کے اوپر نچاتے ہیں، اور وہ اس میں کوئی رزسٹ نہیں کرتا. تو بعض اوقات انسانوں کی بھی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ پرامن سلیوری میں آ جاتے ہیں، جو کہ سب سے خطرناک جو ہے غلامی کی قسم ہے. اب ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں پیشگوئی مسلم موعود کے جو آخری پیراگراف ہے میں اسے پڑھوں گا، تو اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. یہ ہے کہ جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے مسموع کیا. ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب وہ اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وکانہ امرا مقضیہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا خلیفہ ثانی میں آپ کو یہ پیراگراف کی جھلک نظر آتی ہے؟ بلکہ یہ ان کے سوال بھی کیا گیا رستگاری، اسیروں کی رستگاری کے متعلق، اس کا ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے. بعد میں ان لوگوں نے کچھ باتیں بنائی ہیں کہ جی او فلاں شخص، کوئی ایک شخص وہ وہاں اس کا قید سے رہا ہو گیا تھا. تو یہ وہی بات ہے کہ وہ اس عظیم الشان پیش گوئی کی نا اہمیت کم کر کر کے نا تو اس کو ایسے ہی بنا دیتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے فضول کام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ان باتوں سے پاک ہے. اس کی تو بہت، اب جیسے عبدالقدیر صاحب نے اس کا بڑے وسیع مضامین بتائے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ واقعی ایک پیش گوئی ہے جو ایک نشان کے طور پر ہے، اور پھر یہ خدا تعالیٰ کی قوت کا اظہار بھی اس میں ہے، کلام اللہ کا بھی مرتبہ اس میں ظاہر ہوتا ہے، اور کیسا قادر خدا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ یہ ساری باتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں. اب دیکھیں نظام ایسا ہے، گسٹاپو نظام سے بھی بدتر نظام اس وقت یہ جماعت احمدیہ خلافت گروپ میں ہے. کیسے ایک دوسروں لوگوں کے ساتھ ایک سیاست چل رہی ہے. اب ہم اسی جماعت سے آئے ہیں، تقریباً 40 سال سے میں سویڈن میں رہ رہا ہوں، نیشنل جنرل سیکرٹری میں کتنی عرصہ رہا، نائب امیر تک رہا، لیکن سارا وقت یہی ہوتا تھا کہ کاغذ فل کریں اور جھوٹے طور پر خلیفہ کی خوشنودی حاصل کریں. ایک دوسرے کو جو تھوڑا سا جس کے پاس عہدہ ہے وہ کم عہدے دار کی بے عزتی کر رہا ہے. کوئی اخوت نہیں، کوئی محبت نہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ شکایتوں کا ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے. ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ، مطلب الفاظ تو بڑے سخت ہیں لیکن ایسے ہے کہ خلیفہ کو نعوذ باللہ ایک کتا بنایا ہوا ہے کہ میں تمہیں اس کو تمہارے پیچھے لگا دوں گا. یعنی ایسا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ بس وہ، اور خلیفہ جو ہے وہ جو اس کے منظور نظر ہیں ان کی عزت کی وہ حفاظت کر رہا ہے، اور دوسرے عام لوگ ہیں جو وہ بیچارے پس رہے ہیں. تو ایسے خطرناک اور ظالمانہ نظام کے لیے ایک بہت عظیم روحانی شخصیت کی ضرورت تھی، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ رستگاری اس وقت موجود ہو رہی ہے. ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پیدائشی سارے احمدی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ظالمانہ نظام، غیر روحانی نظام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکال کر ہمیں آزادی بخش دی، اور ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے گاتے ہیں. اور اس میں اس وقت
ہمیں کوئی اس طرح کی ہمارے پاس پابندی نہیں ہے، ہر قسم کا سوال ہم کرتے ہیں، اور حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام بھی ہر وقت ہر طرح کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ وہ کوئی نہیں کہتا کہ خبردار یہ نہ بات کرنا، لیکن جماعت احمدیہ خلافت گروپ میں یہ ہے، مثلاً آپ مجدد کی بات ہی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو نکال دو، یہ منافق ہے۔ تو اس طرح کے نظام کو تو یہی تو ہے اسیری جس کی رستگاری کے لیے اس شخص نے آنا تھا۔ اچھا، آگے جو فرمایا زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تو یہ کیا وہی مفہوم نہیں ہے جس کا آپ نے ذکر کیا جو سورہ صف میں آتا ہے، جو عظیم انقلاب جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے؟ بالکل یہ وہی ہے، اور بلکہ خلیفہ ثانی صاحب بھی یہی سمجھتے تھے۔ وہ 1895 کا غالباً اعلان تھا، کل الفتح بادہ مظہر الحق ولا کان اللہ نزل من السماء۔ وہ یہ کہتے ہیں اس الہام، اور پھر کہتے ہیں کہ ایک دوسرا الہام ہے کہ میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اس کی ملامت کرنے والے پہ ملامت کروں گا۔ اور پھر ایک اور الہام ہے، کل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے الہام جو ہیں دراصل مسلم موت کے متعلق ہیں، جب وہ آئیں گے تو پھر یہ حق آ جائے گا اور باطل بھاگ جائے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ ثانی تو باطل کی طرح اس دنیا سے چلے گئے، تو حق تو کوئی نہیں آیا۔ تو انشاءاللہ خدا کا مسئلہ بھی ہے، اور یہ بالکل انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اور دوسری یہ کہ وہ آسمانی حربہ جو عطا کیا جانا تھا، وہ ورچو از گاڈ ہے جس سے یہ سارے کام ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، آخر میں جو ہے تب وہ اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، مطلب کہ اسے کیا مراد ہے کہ جب وہ سارے کام کر دے گا تب وہ اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب، میرا مفہوم یا میری انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ جو آیت آتی ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ یہ عظیم شان کام جو عیسیٰ نے آ کے کرنا ہے وہ کرے گا اور اہل کتاب اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ الگ بحث ہے کہ اہل کتاب کون ہیں، کتنے ہیں۔ بہرحال قرآن یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب اس پر ایمان لائیں گے۔ مسلمان بھی اہل کتاب ہیں، یہود بھی اہل کتاب ہیں، عیسائی بھی اہل کتاب ہیں۔ تو جب وہ اس پہ ایمان لے آئیں گے وہ تب پھر فوت ہو جائے گا۔ یہ پیشگوئی بھی وہی چیز بتا رہی ہے، اور بظاہر اس وقت یہ باتیں ہمیں لگتا ہے کہ کیسے ہوں گی، لیکن دور از قیاس باتیں لگتی ہیں۔ لیکن اس پیشگوئی کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ استعمال کیا ہے، تا وہ یقین لائیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ تو خالق ہے، اسی کی بنائی کائنات ہے، وہ جب چاہے گا تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ وقوع پذیر ہو جائیں گی۔ اچھا، یہاں پر جو آخری جو الفاظ ہیں وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل یہی الفاظ جو ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو جب فرشتے نے خبر دی تھی ایک ذکی غلام کی، تو جیسے کہ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میں تو شادی شدہ ہی نہیں ہوں، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو اس کے جواب میں وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ بات طے شدہ ہے۔ تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ بہت ساری روشنی ڈال دوں گا۔ بات یہ کہ وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا بتا رہا ہے کہ یہ میں نے کر کے چھوڑنا ہے، اس کو بدلوں گا نہیں۔ اس کو میں بالکل ایک اور نئے مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو وجود ہے یہ کون ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور کانا امرن مقضیہ اس سے سمجھ آ جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جیسا عظیم الشان روحانی وجود اس وجود کا اطلاق کرتا ہے بشیر اول پر۔ اللہ تعالیٰ کا امر ظاہر ہو جاتا ہے، وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اس بچے کو دنیا سے اٹھا لیا جائے تاکہ شک ہی نہ رہے کسی کو کہ بعد میں کوئی کہہ سکے او جی یہ تو یہ بچہ تھا جو اب زندہ بیٹھا ہوا ہے ہم میں۔ اللہ نے اس کے صفحہ ہستی سے اس کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کا اطلاق کیا مرزا مبارک احمد صاحب پہ، وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ کون ہوگا، اس بچے کو بھی اس دنیا سے اٹھا دو، شک ہی نہ پڑے۔ پھر مرزا محمود صاحب کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا مرزا نصیر،
تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا، وہ مجھے الہام ہوا تھا نافلات لکا، کہیں یہ میرا یہ پوتا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا امر ظاہر ہو گیا، نہیں اس کو بھی اس دنیا سے اٹھا لو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تمام خیال کہ میری اولاد یا اولاد در اولاد میں کوئی ہوگا، اللہ نے اپنا امر ظاہر کر دیا کہ نہیں کوئی نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد ایک شخص نے، انہی کے بیٹے نے جو دعویٰ کیا، اب یہاں دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں تھوڑی سی چھوٹ دی جو میں تجزیہ کرتا ہوں۔ دعویٰ کبھی بھی مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے یہ نہیں کہا میں ذکی غلام ہوں جس کی خدا نے خبر دی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک ٹرم مسلم موعود استعمال کی تھی، یہ مکاری ہے، میں اسے مکاری کہتا ہوں کہ وہ ٹرم کیوں استعمال کرتے ہیں جو اللہ نے کہی ہی نہیں۔ اللہ نے اگر ذکی غلام کا کہا ہے تو ذکی غلام آنا چاہیے، ٹھوک بجا کے کہتے ہیں میں ذکی غلام ہوں جس کی خبر دی گئی ہے، نہیں، انہوں نے بیچ میں سے گول مول راستہ ڈھونڈا۔ وہ جو قرآن شریف میں آتا ہے نا کہ انہوں نے تدبیریں کی، پھر میں نے بھی تدبیریں کی۔ انہوں نے کیا کیا، میں موعود وجود ہوں مگر غیر معمور ہوں، اب میں بیچ بیچ میں کوئی چیز ہوں۔ کوئی گول مول باتیں ان کی ساری زندگی کی دیکھ لیں، خواہ لوگ مانے یا نہ مانے، میں اس طرح کہوں چکر دیا ہے، کوئی واضح بات کی نہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا جرمن فوجیں میرے پیچھے لگی ہیں، دوڑ لگی ہوئی ہے، میں ادھر جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، وہ پھر مجھے پتہ چلا کہ میں ہی وہ مسیح ہوں۔ کوئی واضح بات ان کی نہیں ملتی۔ وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب مجھے لگتا ہے کہ وہ علامتیں مجھ میں ہیں، آپ نے کیا ان کا نام تھا چوئی ظفراللہ خان صاحب سے۔ یہ ایسے دعوے تو نہیں ہوتے، کہیں ہم نے نہیں دیکھا جس نے دعویٰ کیا وہ ٹھوک بجا کے کہتے جی میں کرنا ہے جو کر لو۔ انہوں نے چکر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے ساتھ اسی طرح کیا کہ اچھا جی تم نے جھوٹ بولا تھا نا، یہ ہم تمہیں سزا دیتے ہیں۔ اچھا اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ اس کو ختم کیا جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذکی غلام ظاہر ہو گیا، یعنی جس نے دعویٰ کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ابھی وہ ہیں یا نہیں ہے، چلو اس کو بھی ایک سوالیہ نشان ڈال دیتے ہیں۔ عبدالغفار جنبا صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی میں وہ ذکی غلام ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب بھی کسی پہ ذکی غلام کا اجتہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی صف ہی لپیٹ دی۔ یہ بندہ 1993 سے لے کر کھڑا ہو کر دعوے سے کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ کیا اس کی طاقتیں ختم ہو گئیں؟ وہ نکارہ ہو گیا؟ اگر یہ شخص غلط ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہی کیوں سلوک نہیں کیا جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا؟ اس شخص نے تو ایون مرزا طاہر احمد صاحب کو پیغام دینے کے بعد بھی 23 سال سے زیادہ عرصہ گزار لیا، وہ شخص آج بھی کھڑا ہے اور بانگے دوہل کہہ رہا ہے کہ میں وہ ذکی غلام ہوں، کر لو جو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نشانات پورے، اللہ کا امر اس کا مطلب ہے اس کے حق میں ظاہر ہو رہا ہے، وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اس میں ایک چیز دیکھیں، مرزا طاہر احمد صاحب نے جب ہمیں سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی کسی طرح اس بندے کو غلط ثابت کر دے، انجام کیا ہوا؟ میرے لیے دعا کریں خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی کیا تقدیر ظاہری، 2 سال بعد ان کی بھی چھٹی کر دی، چلو جی آپ بھی جاؤ، نہیں بننا آپ نے۔ یہ ہے کانا امرن مقضیہ، میں دکھاؤں گا کہ میں ہی سب طاقت رکھتا ہوں، میں اس کا یہی مفہوم سمجھتا ہوں۔ بہت خوبصورت۔ جی طاہر جان صاحب کچھ ایڈ کریں گے؟ ہم اب بس ختم کرنے والے ہیں پروگرام کو۔ میرا خیال ہے کافی انہوں نے بڑی اچھی باتیں بتا دیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو پیش گوئی کی تھی وہ ایک عظیم الشان پیش گوئی تھی، اور جماعت احمدیہ خلافت گروپ نے اس کی عظمت اور شان کو کم کرنے کے لیے اس وجہ سے کہ مرزا محمود صاحب نے ان کی یہ کوشش تھی کہ اس وجود کو آنے سے روکا جائے، اور پہلے وہ کہتے رہے کہ مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ جیسے ٹرین کے متعلق بھی تو پیش گوئی کی گئی ہے نا، تو اب ٹرین آ کے تو نہیں کہتی کہ میں وہ دعویٰ نہیں کرتی، اس لیے مجھے بھی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مطلب ایک طرف وہ اتنے انٹیلیجنٹ ذہین و فہیم ہیں اور ایسی مذہقہ خیز باتیں وہ کرتے رہے
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک دجل ہے جو کیا گیا ہے، اور پیش کوئی مسلم موعود سے مراد وہی تھی کہ یہ ایک ذکی غلام جو ہوگا وہ ایک روحانی وجود ہوگا جو ذریت میں سے آنا تھا، اور جیسا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں، اور ان کا دجل ہم اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم اس دجل کو پاش کر رہے ہیں۔ منصور صاحب، آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے آخر میں؟ میں تو یہی پیغام دوں گا کہ جماعتیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کو کھولیں اور پڑھیں، اور جو بھی یہ معاملہ ہے مجدد کا اور مسلم موعود کا، بنیادی طور پر تو ایک ہی ہے۔ تو یہ بہت ہی صاف اور شفاف بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو نصیحت فرمائی ہے کہ جب کوئی نیا پیغام آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو ایک طرف رکھیں اور تقوی اور دیانتداری کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور اس میں سے جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے اور اسے قبول کریں، خواہ اس کی ہمیں کچھ قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے تو ہمیں کرنی چاہیے، اور جو جھوٹ اور دجل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہی میری نصیحت ہے۔ ذکیر صاحب، any message you want to convey? Yeah, I want to say to any MD out there that, okay, if you don't believe what you're listening to here, then at least listen to what Khalifa Rabi has told you. And he said that whenever a man comes proclaiming to be from Allah and presents to you a claim, then you as a Muslim or a man of God have a duty to listen to that claim and help him fulfill it, because he said he is from Allah. But if then it turns out that it was false or incorrect, then the sin shall be on that individual, not on you, for you are just following the edicts that the Holy Quran has given you. So I think it's time for people to think for themselves and break away from the chains of imprisonment that have been put on your minds and your bodies or whatever, and think for yourself. What is it that Allah expects from you? Time and time again in the Holy Quran it says, I have sent a messenger to you, and what have you done? I've even listened on the different forums that are against Jambasab, and some people will say he's not tall enough, or his beard's too short. What kind of a name is that? This is what people will do whenever Allah sends a reformer or a prophet or whatever. They'll say he's a liar, he's a trickster, show us a sign from Allah. The signs of Allah are all around you. He's given you beautiful children, he's created the earth, he's created the stars. What more do you want from Allah? However, having said that, for people who don't believe, Allah has also given the sign of the lunar and solar eclipse in the month of Ramzan for Jambasab as well. So look for those for yourself. Don't go and ask a Jamaat Murabbi, tell me was the sun and moon eclipse for Jambasab. He's going to tell you no. Look for it for yourself, and you will find that the signs are all there. I think that's جگر صاحب، آپ کے کوئی آخری میسج آج؟ آخری میسیج سے میں زندہ ہوں یہ مجتہد کیجیے۔ اچھا، وہ میرا پیغام یہ ہے کہ جس بات سے آپ نے اس گفت و شنید کا آغاز کیا تھا، مرزا طاہر احمد صاحب کا ایک شعر، بڑا شور ہے میرے شہر میں کسی اجنبی کے نزول کا، وہ میری ہی جاں نہ ہو کہیں کوئی کچھ تو جا کے پتہ کرے۔ یہاں پر کم از کم ہمیں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے کہ اس شہر میں کوئی نازل ہوا ہے، پتہ کرو کون ہے۔ تو جماعت احمدیہ کو مرزا طاہر احمد کی یہ نصیحت یاد رکھنی چاہیے، اس کی مثال اس شعر کی طرح نہ اپنی بنا لیں جو میں نے پڑھا تھا کہ میں پھول چنتی رہی اور مجھے خبر نہ ہوئی، وہ آیا اور میرے شہر سے چلا بھی گیا۔ طارق جوہر صاحب، آپ کا کوئی میسج؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ موقع ہے، اور مساک النبیین کے تحت جماعت احمدیہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی ہدایت لے کر آتا ہے تو اس کے پیغام کو سنیں، اور پھر خدا تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ اس پر ایمان لائیں اور اس کی مدد کریں۔ تو یہی ایمان کی راہ ہے،
اور اگر ایمان آپ کا سلامت نہیں ہے تو آپ کے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قابل قبول نہیں۔ جی میں بھی یہ پیغام دوں گا کہ حضرت مسیح وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ جب حضرت مسیح وسلم کی تحریرات کو پڑھیں اور خاص کر پیشگوئی مسلم موعود کو پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے کچھ کئی جگہ پر اپنی کلام اللہ کو سمجھنے میں ایرر آف ججمنٹ جسے کہتے ہیں، اجتہاد کی غلطی لگی تھی۔ مثال کے طور پر آپ نے ذکی غلام اور وجیح و پاک لڑکوں کو ایک وجود جانا تھا۔ آج تک جماعت احمدیہ کا قادیان سے اگر آپ پوچھیں ان میں سے اکثر کہیں گے کہ جی ایک ہی وجود ہے، جبکہ یہ چیز جو ہے کلیریفائی کر دی گئی تھی اور حضرت مسیح وسلم کے الہام کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ دو الگ وجود ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جیسے خود حضرت مسیح وسلم فرماتے ہیں کہ کلام اللہ کے اندر قدرت ہے، انسان کے کلام کے اندر غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، درماندگی ہوتی ہے، تو ہمیں رجوع کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف، ان الہامات کی طرف جو حضرت مسیح وسلم کو پر نازل ہوئے۔ تو ہم اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم دوبارہ ملیں گے جرمنی جلسہ سالانہ پر۔